بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاتار ڈیگرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ عمران اور اس کے ساتھی ولیدوف کے جانے کے بعد اس کمرے میں بیٹھے مختلف پلاننگ بنانے اور اس پر بحث کرنے میں مصروف تھے کہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ایک کارڈلیس فون پیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ مادام کی کال ہے علی عمران صاحب کے لیے، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تو عمران نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور فون پیس اس نوجوان کے ہاتھ سے لے لیا۔ دوسری طرف واقعی عافیہ تھی، اور جیسے جیسے ان کی گفتگو آگے بڑھتی گئی عمران کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر عمران نے بھی فون پیس آف کیا اور فون پیس اس نوجوان کی طرف بڑھا دیا جو اسے واپس لے جانے کے لیے ایک طرف کھڑا تھا۔ رجالت موجود ہے؟ عمران نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ تو جناب آپ کے ساتھ آنے والے مہمان کو چھوڑنے گیا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، نوجوان نے جواب دیا۔ یہاں تفصیلی نقشہ تو ہوگا گراس کا؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، نوجوان نے جواب دیا۔ وہ لے آؤ، جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ کیا بات ہے، تم اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ عافیہ کو تاتار سیکشن کے پول نے پکڑ لیا ہے اور اسی نے یہاں فون کرایا ہے۔ عافیہ بے حد ذہین خاتون ہے، اس نے واقعی انتہائی ذہانت سے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ پول نے یقیناً عافیہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی دھمکی دے کر اسے یہاں فون کرنے پر مجبور کیا ہے، اور وہ مجھے وہاں اکیلا بلوانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی شیروف بھی ہے، عمران نے کہا تو جولیا اور سب ساتھیوں کے چہروں پر تشویش کے آثار نمودار ہو گئے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ یہاں پوری قوت سے حملہ نہ کر دیتے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، جولیا نے کہا تو عمران نے عافیہ کے کہے ہوئے فکرے دہرا دیے، کیونکہ جو کچھ عمران نے کہا تھا وہ تو یہ سب لوگ سن رہے تھے، لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکی تھی۔ عمران صاحب کا اندازہ 100% درست ہے، عافیہ نے واقعی انتہائی ذہانت سے سب کچھ بتا دیا ہے، صفدر نے کہا اور باقی ساتھیوں نے بھی سر ہلا دیے۔ اسی لمحے وہ نوجوان جو فون پیس لے کر آیا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رول شدہ نقشہ موجود تھا، اس نے نقشہ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ 2 کاریں مل جائیں گی اور اسلحہ وغیرہ؟ عمران نے نوجوان سے پوچھا۔ ہر چیز مل جائے گی جناب، آپ کے ساتھ تعاون کا مادام نے حکم دے رکھا ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے رول شدہ نقشہ کھولتے ہوئے کہا۔ میرا نام زلان ہے جناب، اور راسکوائے ہاؤس کا انچارج ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ زارات پہاڑیاں اور سمرن جھیل کہاں پر ہے نقشے میں؟ عمران نے پوچھا تو زلان نے جھک کر نقشے کو ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر اس نے ایک حصے پر انگلی رکھ دی۔ اوکے، اب تم جاؤ اور جا کر 2 کاریں، 5 مشین گنوں اور ایک مشین پسٹل کا بندوبست کرو۔ مشین پسٹل ایک گاڑی میں اور مشین گنیں دوسری گاڑی میں رکھ کر مجھے اطلاع دو، عمران نے کہا اور زلان سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا، اور عمران سمیت سارے ساتھی نقشے پر جھک گئے۔ اب سنو، میں ایک کار میں اکیلا وہاں تک جاؤں گا۔ عافیہ نے ان دونوں کو اپنے انتہائی بااعتماد آدمی بتا کے انہیں مطمئن کر دیا ہوگا کہ میں زندہ ان کے ہاتھ آ سکوں، اس لیے وہ یقیناً مجھے زندہ پکڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ میرے ذریعے تم لوگوں کا آسانی سے شکار کر سکیں۔ تم نے دوسری کار میں جانا ہے اور تم اس راستے سے گزرتے ہوئے ان پہاڑیوں کے عقبی طرف میں پہنچو گے۔ وہاں سے تم گروپوں میں تقسیم ہو کر پیدل پہاڑیوں پر چڑھتے ہوئے اوپر پہنچو گے اور پھر جھیل کے علاقے کو 2 اطراف میں رہ کر کور کرو گے، لیکن تم نے اس وقت تک مداخلت نہیں کرنی جب تک میں اشارہ نہ دوں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں کو زندہ گرفتار کر سکوں، عمران نے کہا۔ اشارہ آپ کس چیز سے دیں گے؟ صفدر نے پوچھا۔ او ہاں، زلان سے کہہ کر 03 واچ ٹرانسمیٹر بھی ساتھ لے لیتے ہیں، ریڈ کوشن سے اشارہ دوں گا، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر تھوڑی دیر بعد 2 کاریں راسکوائے ہاؤس کے بڑے گیٹ سے نکلیں اور تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ ایک چوک پر ان دونوں کے راستے علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور عمران اطمینان سے کار چلاتا ہوا سمرن جھیل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے مشین پسٹل کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا تھا اور زلان سے حاصل شدہ 03 ٹرانسمیٹر واچ اس کی کلائی پر موجود تھی۔ سڑک بالکل سنسان پڑی ہوئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑیوں کے درمیان بنی ہوئی ایک قدرتی جھیل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کار روکی اور نیچے اتر کر وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے سے کسی کی تلاش ہو، اور اچانک ایک چٹان کی اوٹ سے ایک درمیانے قد اور چھریرے جسم کا نوجوان نمودار ہوا اور تیز سے قدم اٹھاتا عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اس کے جسم کی مناسبت سے کہیں زیادہ چوڑا اور بھاری تھا، چہرے پر زخموں کے کئی مندمل نشانات بھی موجود تھے، اور وہ اپنے چہرے مہرے اور حلیے کے انداز سے کوئی عام سا گنڈا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پول نہیں ہے، شیروف ہے، عمران نے سوچا، اور اسی لمحے وہ نوجوان قریب آ گیا۔ میرا نام شیروف ہے اور مجھے مادام عافیہ نے بھیجا ہے،
تمہارا نام؟ اس نوجوان نے قریب آ کر سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، ویسے مجھے تمہارا نام زیادہ پسند آیا ہے، ایسا شیر جو دھاڑنے کی بجائے اف اف کرتا پھرے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میری سمجھ میں تو تمہاری کوئی بھی بات نہیں آئی، بہرحال آؤ چلو، مادام تمہاری انتظار کر رہی ہیں، شروف نے اکتائے ہوئے انداز میں مسافہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ وہ پول نہیں آیا؟ مادام نے تو کہا تھا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ آئے گا، عمران نے کہا۔ وہ بھی آ جائے گا، شروف نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ شروف کے ساتھ پیدل چلتا ہوا پہاڑیوں میں بڑھتا چلا گیا۔ ایک پیچ دار راستے سے گزرتے ہوئے جیسے ہی عمران ایک موڑ مڑا، اچانک اس کی ناک سے کوئی چیز ٹکرائی اور عمران کو بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ بے اختیار اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، لیکن پھر کیا ہوا اسے معلوم نہ تھا۔ اس کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیل گئی تھی، پھر جسم میں دوڑنے والی درد کی شدت نے اس کے ذہن پر پڑی سیاہ چادر کو سرکانا شروع کر دیا، اور پھر تیزی سے اس کے ذہن میں روشنی پھیلتی چلی گئی، اور چند لمحوں بعد جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے اپنے آپ کو ایک وسیع و عریض ہال نما کمرے میں موجود پایا۔ اس کا جسم ایک دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اوپر دیوار میں نصب لوہے کے کنڈوں میں پھنسے ہوئے تھے، جبکہ دونوں پیروں کو بھی اسی طرح پھیلا کر لوہے کے کنڈوں میں پھنسا دیا گیا تھا۔ اس کے بازو میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، اور وہ سمجھ گیا کہ بے ہوشی کی وجہ سے اس کا جسم نیچے کو ڈھلکا رہا ہوگا، اس طرح اس کے جسم کا بوجھ اس کے بازوؤں پر پڑا ہوگا۔ اس نے نظریں گھمائی تو وہ ایک بار پھر چونک پڑا۔ ساتھ ہی ایک کرسی پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، یہ کرسی لوہے کی تھی اور اس کے پائے زمین میں نصب تھے۔ اس عورت کے بازو کرسی کے بازوؤں پر موجود لوہے کے کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے، جبکہ پیروں کو بھی کرسی کے پایوں کے ساتھ لوہے کے کڑوں میں جکڑ دیا گیا تھا، لیکن اس عورت کے چہرے، گردن اور بازوؤں پر اس قدر بینڈیج موجود تھی کہ اس کا پورا چہرہ چھپ گیا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور وہ عمران کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اتاہ مایوسی کے تاثرات نمایاں تھے، اور عمران اس کی آنکھیں دیکھتے ہی سمجھ گیا یہ عافیہ ہے۔ تم عافیہ، یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عافیہ نے بے اختیار مایوسی بھرا طویل سانس لیا۔ میں نے کوشش تو کی تھی کہ تمہیں خطرے سے خبردار کر دوں، لیکن تم تو پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں آ گرے، عافیہ نے انتہائی مایوسی سے کہا۔ پھل پک جائے تو درخت سے نیچے خود بخود گر جاتا ہے، اور میں تو ابھی درخت نہ صحیح دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہوں، لیکن یہ تمہاری حالت، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم اس لیے مسکرا رہے ہو کہ تمہیں بھی معلوم ہی نہیں کہ تم موت کے منہ میں پہنچ چکے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے ساتھی بھی اب تک ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ ویسے یہ زخم مجھ پر اس بے رحمانہ تشدد کا نتیجہ ہے جو پول اور شروف نے تم لوگوں کا پتہ پوچھنے کے لیے کیا ہے، لیکن میں نے سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود زبان نہ کھولی تھی۔ ان وحشیوں نے میری عزت خراب کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور مجبوراً مجھے زبان کھولنا پڑی، اور پھر میں نے کوشش کی کہ کسی طرح تمہیں خطرے سے آگاہ کر سکوں۔ میرا خیال تھا کہ تم اس قدر ذہین تو ہوگے کہ میری بات سمجھ سکو، لیکن عافیہ نے مایوسانہ لہجے میں کہا، یہ شاید شدید ترین ذہنی دباؤ یا انتہائی مایوسی کا نتیجہ تھا کہ وہ عمران کو آپ کی بجائے تم سے مخاطب کر رہی تھی۔ ارے اتنی جلدی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، جو پھل آہستہ آہستہ پکتا ہے وہی میٹھا ہوتا ہے۔ پہلے مجھے پوری طرح پکنے تو دو، پھر کھٹاس یا مٹھاس کا فیصلہ بھی کر لینا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ عافیہ کوئی بات کرتی، دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرنج موجود تھی۔ ارے تمہیں تو خود بخود ہوش آ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو تمہیں ہوش دلانے کے لیے آیا تھا، اس نوجوان نے حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بے ہوش دوسروں کے ہاتھوں ہوتا ہوں، لیکن ہوش مجھے خود ہی آ جاتا ہے، تاکہ بے ہوش کرنے والے پر کم از کم اتنا تو احسان ہو جائے کہ میں نے اس کا خرچہ بچا لیا ہے جو ہوش میں لانے پر ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم یا تو انتہائی بہادر آدمی ہو یا انتہائی احمق کہ اس حالت میں بھی ایسی باتیں کر رہے ہو، اس نوجوان نے کہا۔ عافیہ کا بھی یہی خیال ہے کہ میں احمق ہوں، اس لیے تم بھی یہی سمجھ لو۔ اس طرح کم از کم خوبصورت عورتوں سے شادی کا اسکوپ بن جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ خوبصورت عورتیں احمق شوہر پسند کرتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم واقعی احمق ہو، اس نوجوان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ ارے کیا ہوا؟ اتنی جلدی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو مجھ سے بھی زیادہ احمق بن جاؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا، لیکن وہ نوجوان کچھ کہے بغیر دروازے سے باہر نکل گیا، اور دروازہ اس کے باہر جاتے ہی خود بخود بند ہو گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور تم اس کے ہاتھوں میں کیسے آ گئے؟ عمران نے مڑ کر عافیہ سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی جگہ ہے، بہرحال پہلے جو جگہ تھی یہ وہ نہیں ہے۔ میں کار پر اپنے ایک خاص اڈے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک میری کار کا ٹائر بسٹ ہوا اور پھر مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں ایک لکڑی کے کیبن میں کرسی پر بندھی بیٹھی تھی۔
پھر مجھ پر تشدد ہوا اور مجھ سے جبرن فون کرایا گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں باہر چلے گئے، لیکن پھر ان میں سے پول واپس آیا اور پھر سے میرے سر پر ضرب لگا کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں یہاں کرسی پر بندھی ہوئی تھی اور تم دیوار کے ساتھ جکڑے ہوئے بے ہوش کھڑے تھے۔ عافیہ نے جواب دیا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ان لوگوں نے تم پر جو تشدد کیا ہے اس کا نتیجہ ہر حالت میں انہیں بھگتنا پڑے گا۔ میرے ذہن میں بہرحال یہ بات نہ تھی کہ یہ اس طرح اچانک میری ناک پر کوئی چیز مار کر مجھے بے ہوش کر دیں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عافیہ کوئی جواب دیتی، اچانک دروازہ کھلا اور شیروف اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک مشین گن سے مسلح آدمی موجود تھا۔ تمہارے ساتھی ابھی تک ہاتھ نہیں لگے، اس لیے ابھی تک تم زندہ ہو، شیروف نے آگے بڑھ کر عمران کے سامنے آ کر رکتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم لوگ انہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ باس پول ایکشن گروپ کے ساتھ گیا ہے، پہلے وہ ان پہاڑیوں میں انہیں تلاش کرے گا، اور اگر وہ وہاں نہ ملے تو پھر وہ راسکوائے ہاؤس پر حملہ کیا جائے گا۔ بہرحال اب تمہارے ساتھیوں کا خاتمہ یقینی امر بن چکا ہے، شیروف نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیا یہ تاتار سیکشن کا ہیڈ کوارٹر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ارے نہیں، یہ تو میرا ایک خفیہ اڈا ہے، اور جہاں تمہیں پہلے لے جایا گیا تھا وہ بھی میرا ہی اڈا تھا۔ میرا نام شیروف ہے اور گراس کی زیر زمین دنیا پر میری حکومت ہے، شیروف نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ فلاکر بھی یہی کہتا تھا۔ نہ جانے ہر تھرڈ کلاس بدماش کو یہ غلط فہمی کیوں ہو جاتی ہے کہ وہ سب سے بڑا گنڈا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو شیروف بے اختیار اچھل پڑا۔ فلاکر؟ اوہ، تو فلاکر کے اڈے پر تم نے حملہ کیا تھا؟ تم نے؟ شیروف نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ تھا۔ وہ یعقوب شکاری اور اس کی بیٹی رئیسہ کو اغوا کر کے لے کر گیا تھا، اس لیے اسے موت کے گھاٹ اترنا پڑا، اور تم نے بھی عافیہ پر غیر انسانی اور بے رحمانہ تشدد کیا ہے اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس لیے تمہارا انجام بھی یہی ہوگا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ، تم حقیر کیڑے، اور مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ مجھے؟ شیروف کو؟ تمہاری یہ جرت؟ شیروف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ گھما اور عمران کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ بندھے ہوئے آدمی پر ہاتھ اٹھانا بزدلی کا بدترین مظاہرہ ہوتا ہے، عمران نے غراتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے کمرہ ایک بار پھر زوردار تھپڑ سے گونج اٹھا۔ تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ مجھے؟ شیروف نے جنونیوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں اتنی جرت نہیں ہے کہ میرے دونوں ہاتھ اور پیر کھول سکو تو ایسا کرو کہ صرف ایک ہاتھ کھول دو، اور پھر اگر تم مجھے ایک تھپڑ بھی مار کر دکھا دو تو میں تمہیں بہادر مان جاؤں گا، عمران نے چیلنج بھرے لہجے میں کہا۔ اسکاٹ؟ شیروف نے اچانک مڑ کر اپنے مسلح ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اسکاٹ نے فوراً جواب دیا۔ اس چڑیا کے بچے کے دونوں ہاتھ اور پیر بھی کھول دو، میں دیکھتا ہوں یہ کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے، شیروف نے چیختے ہوئے کہا۔ ویل ڈن، اسے کہتے ہیں بہادری، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ مسکاٹ تیزی سے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بورڈ کو ایک سائڈ سے الماری کے پٹ کی طرح کھولا اور پھر پیچھے موجود ایک اور سوئچ پینل پر اس نے یکے بعد دیگرے 4 بٹن پریس کر دیے۔ کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی عمران کے دونوں بازوؤں اور پیروں کے کڑے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ واہ، تم تو واقعی شیروف بنتے جا رہے ہو، ویری گڈ، عمران نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنی دونوں کلائیوں کو باری باری مسلتے ہوئے کہا۔ بس اب سنبھلو اور دیکھو کہ شیروف کیسے تمہاری ایک ایک ہڈی توڑتا ہے، شیروف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کسی مینڈے کی طرح یکرخت اچھل کر عمران پر حملہ کر دیا۔ عمران تیزی سے گھوما اور اس نے اپنے آپ کو شیروف کے حملے سے بچانے کے لیے اپنے جسم کو گھومتے ہوئے سائڈ پر کیا، اور دوسرے لمحے کمرہ شیروف کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران نے گھومتے ہوئے اپنی لات اپنی پشت کی طرف گھماتے ہوئے سائڈ سے نکلتے ہوئے شیروف کے جسم پر اس طرح مارا کہ شیروف چیختا ہوا اچھل کر پہلو کے بل نیچے گرا اور دور تک کروٹیں بدلتا چلا گیا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے آپ کو بہادر ثابت کرو، عمران نے تیزی سے گھوم کر کہا، اور پھر جیسے ہی اس کا فکرہ ختم ہوا عمران کا جسم فضا میں اچھلا، اور دوسرے لمحے مسکاٹ جو ہاتھ میں مشین گن پکڑے حیرت بھرے انداز میں یہ لڑائی دیکھ رہا تھا، یکلخت چیختا ہوا اکبی دیوار سے پوری قوت سے جا ٹکرایا۔ عمران کا جسم فضا میں گھومتا ہوا پوری قوت سے ٹکرایا تھا، اور جب مسکاٹ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا، اس وقت تک عمران اس کے ہاتھوں میں موجود مشین گن جھپٹ کر ایک سائڈ پر جا کھڑا ہوا تھا، اور دوسرے لمحے کمرہ مشین گن کی ریٹ کے ساتھ ساتھ مسکاٹ اور شیروف دونوں کی حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ مسکاٹ کے تو سینے پر برس لگا تھا، جبکہ شیروف کے ہاتھ سے وہ ریوالور نکل گیا تھا جو اس نے اٹھتے ہوئے انتہائی پھرتی سے جیب سے نکالا تھا۔ بہادر خالی ہاتھ لڑا کرتے ہیں شیروف، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مشین گن ایک طرف پھینک کر وہ مسکراتا ہوا شیروف کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اسے گولی مار دو، گولی مار دو، عافیہ نے جو اب تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی اس بار چیخ کر بولی۔ نہیں، اسے ایک مسلمان عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے،
آفیہ، اس لیے آسان موت اس کے مقدر سے مٹا دی گئی ہے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ادھر جب شیروف نے دیکھا کہ عمران مشین گن پھینک چکا ہے تو وہ بجلی کی سی تیزی سے تڑپا اور اس نے واقعی بڑے ماہرانہ انداز میں عمران پر حملہ کر دیا، لیکن جیسے اس کا جسم عمران تک پہنچا، عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا اور شیروف بری طرح چیختا ہوا یکلخت اس طرح چھت کی طرف اٹھتا چلا گیا جیسے کسی بچے نے گیند آسمان کی طرف اچھال دی ہو۔ شیروف کا سر پوری قوت سے چھت سے ٹکرایا اور ایک بار پھر وہ بری طرح چیختا ہوا نیچے ایک دھماکے سے آ گرا۔ اس کا جسم بری طرح تڑپنے لگا تھا کہ عمران نے آگے بڑھ کر پیر اس کی گردن پر رکھا اور اس کے ساتھ ہی پیر کو ذرا سا گھما دیا۔ شیروف کے دونوں ہاتھ جو عمران کی ٹانگ کو پکڑنے کے لیے تیزی سے اٹھے تھے یکلخت بے جان ہو کر نیچے گرے اور اس کا جسم بھی ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کا چہرہ یکلخت مسخ ہو گیا تھا اور آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں اور حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ اس کی حالت ایک لمحے میں اس قدر خستہ ہو چکی تھی جیسے کسی نے اس پر گھنٹوں مسلسل تشدد کیا ہو۔ کہاں ہے پول؟ بولو، عمران نے پیر کو ذرا سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ پیر ہٹا لو، یہ کیسا عذاب ہے؟ مم میری روح تڑپ رہی ہے، پلیز پلیز پیر ہٹا لو، شیروف نے خرخراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، ورنہ، عمران نے پیر کو ذرا سی اور حرکت دیتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ وہ راسکوائے ہاؤس گیا ہے حملہ کرنے، ایکشن گروپ کے ساتھ، شیروف نے رک رک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے اب تک کیوں زندہ رکھا تھا تم نے؟ بولو، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ پول کا کہنا تھا کہ جب تمہارے ساتھی پکڑے جائیں گے تو پھر تم سب کو اکٹھے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا اور پھر تمہاری لاشوں کے ساتھ عافیہ کو زندہ حکومت کے حوالے کیا جائے گا، شیروف نے جواب دیا۔ باہر تمہارے کتنے ساتھی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 10، یہ میرا خاص اڈا ہے، شیروف نے جواب دیا تو عمران نے پیر کو پوری قوت سے موڑ دیا۔ شیروف کی ناک اور منہ سے خون فوارے کی طرح نکلا اور اس کا جسم ایک لمحے کے لیے پارے کی طرح تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے ہولناک عذاب سے گزر کر موت کی وادی میں داخل ہوا ہے۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اسے ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن اٹھا لی۔ میں ابھی آ رہا ہوں، مطمئن رہو، عمران نے عافیہ سے مخاطب ہو کر کہا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ یہ ایک رہدائی تھی جس کے اختتام پر سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں اور اوپر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو کھلا ہوا تھا۔ عمران محتاط انداز میں مگر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ دروازے کے قریب رک کر اس نے ایک لمحے کے لیے باہر سے آنے والی آوازوں کا اندازہ لگایا، لیکن باہر خاموشی تھی۔ عمران نے سر باہر نکال کر دیکھا تو یہ ایک اور رہدائی تھی جو خالی پڑی ہوئی تھی اور دائیں طرف آگے جا کر گھوم جاتی تھی۔ عمران باہر آیا اور پھر تیزی سے دائیں ہاتھ پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ موڑ کے بعد ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں 8 افراد ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ ان سب کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ باس واپس نہیں آیا، کافی دیر ہو گئی ہے، حالانکہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ قیدیوں کی پوزیشن دیکھ کر آ رہے۔ ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ آ جائے گا، وہ عورت عافیہ جو وہاں موجود ہے، دوسری آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ہلکا سا کہا بھی سنائی دیا۔ عمران دروازے کی اوٹ میں کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ آگے بڑھا اور مشین گن پکڑے سیدھا ہال کمرے میں دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ ارے ارے، یہ تو قیدی، مختلف آوازیں سنائی دیں اور ان لوگوں کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے کاندھوں سے لٹکی ہوئی مشین گنوں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ عمران نے ٹریگر دبا دیا اور دوسرے لمحے کمرہ ریٹ ریٹ کی بھیانک آوازوں اور 8 آدمیوں کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے ایک ہی برس میں ان 8 کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ہال کمرے کے ایک کونے میں دروازہ نظر آ رہا تھا۔ عمران تیزی سے دوڑتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یکلخت دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 2 آدمی دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں موجود تھیں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ٹھٹک کر رکتے، عمران نے فائر کھول دیا اور وہ دونوں بھی چیختے ہوئے اور گولیوں کی بوچھاڑ میں رقص کرتے ہوئے اچھل کر نیچے گرے۔ عمران لاشیں پھلانگتا ہوا اس کمرے کے دروازے سے دوسری طرف نکل گیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اسے اصل خطرہ ان 2 آدمیوں کی طرف سے ہی تھا، کیونکہ شیروف اسے بتا چکا تھا کہ باہر 10 آدمی مزید موجود ہیں اور اس ہال میں 8 افراد تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ 2 آدمی باہر ہال سے باہر ہوں گے اور ظاہر ہے کہ وہ مشین گن کی فائرنگ کی آوازیں سن کر آئے تھے اور اب اس عمارت کے محل و وقوع سے عمران سرے سے واقف ہی نہ تھا، اس لیے مسلح افراد کی کسی بھی طرف سے آمد اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ ان دونوں کی حماقت تھی کہ وہ فائرنگ کی آواز سے سن کر بغیر کچھ سوچے سمجھے دوڑتے ہوئے اندر آ گئے۔ اس طرح دونوں آسانی سے نشانہ بن گئے۔ دوسری طرف ایک برآمدہ تھا اور باقی لون کے بعد پھاٹک بند تھا۔ عمران ایک بار پھر ساری عمارت گھوم گیا اور پھر وہ تیزی سے واپس پلٹا کہ عافیہ کو رسیوں کی بندش سے آزاد کرا سکے۔ کیا ہوا؟ عمران کے اس کمرے میں داخل ہوتے ہی عافیہ نے پوچھا۔ آج کل تو سب کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے،
بس ٹریگر دبانا پڑتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عافیہ نے بے اختیار ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ تم واقعی حیرت انگیز آدمی ہو، تم نے جس طرح شروف کو اکسا کر اپنے آپ کو آزاد کرایا ہے اور جس طرح اس کا خاتمہ کیا ہے، میں واقعی حیران رہ گئی ہوں، عافیہ نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ابھی شروف کو مجھے آسان موت مارنا پڑا ہے، کیونکہ صورتحال ایسی تھی کہ اس کا کوئی آدمی بھی اچانک آ سکتا تھا، لیکن بہرحال پول اتنی آسان موت نہ مرے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرسی کی پشت پر موجود رسی کی بڑی گانٹ کھول دی، اور چند لمحوں بعد اس کے جسم کے گرد موجود ساری رسیاں کھل گئیں اور عافیہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آؤ جلدی کرو، پول اور اس کے ساتھی کسی بھی لمحے آ سکتے ہیں، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں تو تم نے قتل عام کر ڈالا ہے، عافیہ نے عمران کے پیچھے ہال میں داخل ہوتے ہوئے چونک کر کہا، کیونکہ ہال کمرے میں ہر طرف لاشیں اور خون پھیلا ہوا تھا۔ یہ سب چھوٹے درجے کے بدماش ہیں عافیہ، اصل آدمی ہاتھ آئیں گے تب قتل عام کا بھی لطف آئے گا، عمران نے لاشیں پھلانگ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں باہر برآمدے میں آ گئے۔ یہ مشین گن لے کر تم ادھر اوٹ میں کھڑی ہو جاؤ، تاکہ اگر اچانک کوئی آ جائے تو اسے میرے آنے تک روک سکو۔ میں نے اپنا واچ ٹرانسمیٹر تلاش کرنا ہے، عمران نے مشین گن عافیہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے مڑا اور واپس اسی ہال میں آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور کمرے سے ایک مشین پسٹل اور 03 ٹرانسمیٹر تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے دراصل تلاش اپنے واچ ٹرانسمیٹر ہی کی تھی، تاکہ وہ اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کر سکے۔ اسے واچ ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا، لیکن کافی دیر تک کال دینے کے باوجود جب دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہ کی گئی تو عمران کے چہرے پر شدید ترین تشویش کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ اسے بٹن آف کیا اور واچ ٹرانسمیٹر کو اس نے کلائی پر پہنا اور مشین پسٹل جیب میں رکھ کر وہ واپس باہر برآمدے میں آ گیا۔ میرے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ قائم نہیں ہو رہا، نہ جانے وہ کس چکر میں پھنس گئے ہیں، اس لیے مجھے واپس انہی زارات پہاڑیوں میں ہی جانا ہوگا، عمران نے عافیہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ عافیہ کوئی جواب دیتی، واچ ٹرانسمیٹر پر کال آنا شروع ہو گئی اور عمران نے چونک کر واچ ٹرانسمیٹر کو دیکھا اور پھر جلدی سے اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، صفدر کالنگ، اوور۔ بٹن دبتے ہی واچ ٹرانسمیٹر سے صفدر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یس، عمران بول رہا ہوں، میں نے پہلے تمہیں کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کال کنیکٹ ہی نہیں ہو سکی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر کال کنیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کے جو آثار پہلے موجود تھے وہ صفدر کی کال آ جانے پر اطمینان میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ہم اس وقت ایکشن میں تھے عمران صاحب، بہرحال آپ اب کہاں موجود ہیں؟ ہم نے 8 آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور ایک نوجوان جو ان کا لیڈر تھا پکڑ لیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں یہ ایکشن کیا ہے تم نے، اوور؟ عمران نے صفدر کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ انہی زارات پہاڑیوں میں ایک بڑا سا لکڑی کا کیبن ہے، اوور۔ دوسری طرف سے صفدر نے جواب دیا۔ تم لوگ وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور واچ ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کہا گیراج میں موجود ہیں اور میرے ساتھیوں نے شاید پول کو پکڑ لیا ہے، اس لیے مجھے وہیں پہاڑیوں میں جانا ہوگا۔ آپ اب کہاں جائیں گی؟ عمران نے عافیہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، اگر وہ واقعی پول ہے تو وہ تاتار سیکشن کا اہم ترین مہرہ ہے، اس سے میری موجودگی میں پوچھ گچھ تمہارے لیے فائدہ مند رہے گی، عافیہ نے جواب دیا۔ اوکے، پھر آؤ، پہلے یہ چیک کریں کہ ہم کہاں موجود ہیں، عمران نے کہا اور تیزی سے دائیں ہاتھ پر مڑ گیا۔ یہاں اس نے ایک گیراج میں کار کھڑی دیکھی تھی، گیراج کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے اندر کھڑی ہوئی کار اسے دور سے نظر آ گئی تھی، اور پھر چند لمحوں بعد وہ دونوں کار میں بیٹھے اس عمارت سے باہر آ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔